اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں آپریشن۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 6 خوارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 اہلکار شہید بھی ہوئے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے لائق الرحمان سے، بتائے گا لائق۔ جی، سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے سپنوام، وہاں پر آپریشن کیا۔ اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کی طرف سے جو کارروائی کی گئی اس میں 6 خوارجی مارے گئے ہیں۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے بازی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 مزید سیکورٹی اہلکار جن میں نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ اور لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد یہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے علاقے میں ممکنہ طور پر موجود مزید خوارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ سیکورٹی فورسز ہر قیمت پر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنائے گی اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ ان کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں یہ آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے دوران 6 خوارجی بھی مارے گئے ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت، نائک محمد اللہ شامل ہیں۔ لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد بھی شہید ہوئے، جبکہ علاقے میں ممکنہ خوارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کر رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ملک بھر میں آپریشن کیے جا رہے ہیں خوارجیوں کے خلاف، لیکن جو پاک فوج کے جوان ہیں اور جو افسر ہیں وہ بھی اپنی جانیں دے رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان کی مسلح افواج آپ کو پتہ ہے کہ دن رات خواتین کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو مار رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بچتے ہی رہتے ہیں۔ اور ابھی افسوس کی بات یہ جس ہمارے شہر میں 4-5 جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس آپریشن ہے، ان میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ چیف آف اسٹاف جناب منیر نے تہیا کیا ہوا کہ ہم نے ملک میں ان دہشت گردوں کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے پوری قوم کو ساتھ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک پوری قوم ان خواتین کو مارنے کے لیے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور عدم استحکام کو تہیا آپریشن نہیں کیا جائے گا، یہ دہشت گرد ختم نہیں ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، دہشت گرد تو مارتے رہے گی فوج اور یہ آتے رہیں گے۔ اگر دہشت گردی جڑ سے ختم کرنی ہے تو پھر اس کے لیے پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، تمام ایلیمنٹ آف نیشنل پاور جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے اور یہ بھی بالکل سوچ سمجھ کر آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے آج کل کے حالات ہیں، ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ آج کام کیا ہو رہا ہے، ہماری مسلح فوج کو جو وہاں پر استعمال ہونے کے لیے بلا لیا گیا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ قوم کو یکجہتی ہو اور پوری قوم کھڑی ہو تو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑی ہو، جو کہ ہر دفعہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں، فوج اپنے عوام سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن جو ایک نیریٹو دشمن کا چلا ہوا ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو، یہ دشمن نیریٹو کو ہم نے مل کے ڈیفیٹ کرنا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے خاص طور پہ افغانستان سے ضرور بات کرنی پڑے گی کہ وہاں سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے، جو ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، وہ بند کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے پاکستان کو آئی تھنک اب بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ افغانستان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی سرزمین، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، وہ آپ وہاں پر اپنی زمین کسی کو استعمال نہ کرنے دیں۔ اور پھر خاص طور پہ میرے خیال میں اب یہ بھی وقت آ گیا کہ افغان جتنے ریفیوجیز ہیں جو انلیگل یہاں پر رہتے ہیں، جو پیور کارڈ ریڈنس کارڈ ختم ہو چکے ہیں، ان کو واپس کیے، لیکن ان میں بہت زیادہ تعداد میں چھپیاں سے حملے کرتے ہیں۔ اچھا حارث نواز صاحب، جیسے آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، ID کارڈ بھی ان کے افغانی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو لائسنس ہوتا ہے اسلحہ کا وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، افغانستان سے ڈائلاگ تو ہم کر ہی رہے ہیں، مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ سے ضرور بات کریں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن استعمال نہیں کرنے دیں گے، وہ بند کریں، اور اس کے خلاف میرے خیال میں تمام اسمگلنگ بند کی جائے۔ ان کو جب تک جہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے، یہ فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے، ان کو جڑ سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ملک میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔
اور اس کے لیے آئی تھنک اب وقت ہے کہ عزم استحکام کے لیے ملک کے تمام ریسورسز استعمال کیے جائیں. فوج عوام کے ساتھ ساتھ کھڑی، جو ہے عوام کھڑی ہو جائے فوج کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ مل کے یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت عزم استحکام کی بات کرتے ہیں کہ کے پی کے میں وہاں کی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ اس کو انکار کرتی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان گروپ جے یو ہے وہ بھی اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام حکومت کے تمام مشینری جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، کسٹم حکام ہے، یہ چیزیں اسمگلنگ جو ہوتی ہے بارڈر پہ وہاں پر ہر جگہ پر اس کو بند کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کو بہت دیمک کی طرف ڈال رہی ہے. آئی تھنک اس کے لیے ہمیں اب سب کو مل کے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک آل پارٹی کونسل منگوائی جائے، اس میں یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کے عوام اور فوج مل کے ان کے خلاف آپریشن کریں.